أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات. ذرا سا اور آپ حضرات زحمت فرما لیں، تھوڑا سا بلا فصل ہو جائیں. پیچھے کافی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جتنا موقع ہو اتنا بیٹھ جائیں، ضرورت پڑیں. آیہ مبارکہ کے ذیل میں مختار نامہ کے عنوان سے جو سلسلہ گفتگو جاری ہے، آج بحمدللہ وہ اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. آج کے بعد ہماری 3 تقاریر باقی ہیں جو جشن کے عنوان سے ہوں گی، اس لیے کہ آج اس سلسلے کی غم کی یہ آخری مجلس ہے. جو معروضات میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے، ان کا ماحصل 2-3 جملوں میں عرض کر دوں، خصوصاً ان نئے سامعین کے لیے کہ جو آج پہلی مرتبہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. میں نے عرض یہ کیا آپ کی خدمت میں کہ تاریخ نے دنیا شیعت کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ تاریخ ہمیشہ حکومتوں کے زیر اثر لکھی گئی، اور وہ شخصیات کہ جن کی عزت میں اضافہ کرنے سے حکومتوں کو فائدہ تھا، ان کے لیے جعلی احادیث اور جعلی روایتیں وضع کی گئیں، اور وہ ہستیاں کہ جو حکومت کے لیے خطرہ تھیں، ان کی کردار کشی کی ہر ممکن کوشش تاریخ نے کی. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے چلے آئے کہ تاریخ شیعت مظلومیت کی تاریخ ہے. کون سا ایسا ظلم ہے جو شیعیان حیدر کرار پر نہیں کیا گیا؟ میں مسلسل آپ کی خدمت میں اس سلسلے کی کڑیاں عرض کر رہا ہوں. خلاصتاً اگر عرض کروں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ دیکھتے چلے جائیے کہ تاریخ میں جتنے مظالم ہوئے، ان مظالم کی بنیاد اور ان مظالم کا سبب کیا تھا. اگر آپ یہ ملاحظہ کریں تو نتیجہ ایک ہی نکلے گا، صرف ایک نتیجہ. سعد بن عبادہ کو کیوں زد و کوب کیا گیا؟ سبب عشق اہل بیت. عمار یاسر کو کیوں اتنا ستایا گیا کہ وہ مرض فتق کے اندر مبتلا ہو گئے؟ سبب عشق اہل بیت. ابو ذر غفاری کو کیوں شہر بدر کیا گیا؟ سبب عشق اہل بیت. مالک ابن نویرہ کو کیوں قتل کیا گیا؟ سبب عشق اہل بیت. آپ تاریخ دیکھتے چلے جائیے، نتیجہ ایک ہی سامنے آئے گا کہ سب کا جرم ایک تھا، ولائے حیدر کرار، ولائے آل محمد.
مگر میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہہ کے اپنے موضوع سے مسلسل ہونا چاہ رہا ہوں کہ شیعت کوئی آندھیوں کی زد پہ رکھا ہوا چراغ نہیں ہے جو ظلم و ستم کی آندھیوں سے گل ہو جائے. تاریخ نے دیکھا اور مسلسل دیکھا کہ جتنا ظلم و ستم کا سلسلہ بڑھتا گیا اتنا چاہنے والوں کی ثابت قدمی میں اضافہ ہوتا گیا, اتنا قربانیاں دینے والے قربان گاہ عشق میں اپنے سروں کا نذرانہ پیش کرتے چلے گئے. تاریخ ظلم و ستم کرتی رہی مگر یہ ثابت کر دیا چاہنے والوں نے کہ شیعت صبر کے پنجے سے ظلم کی کلائی کو موڑ دینے کا نام ہے. صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ. مگر یہاں پر رک ایک بات صرف عرض کر دینا چاہتا ہوں, بعد میں شاید پیغام دینے کا موقع نہ ملے, میں مسلسل ہو جاؤں اپنے موضوع سے. وہ یہ کہ اب تک جو میں نے گفتگو کی اس کا ماحصل اور اس کا میسج اگر دیا جائے وہ یہ ہے کہ ان سارے بزرگوں نے جو قربانیاں پیش کی ان قربانیوں کو آپ نے سنا اور مسلسل میرا ساتھ دیتے ہوئے سنا. میں صرف آپ سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قربانیاں اور یہ واقعات جو میں نے بیان کیے ان کا ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مقام کے اوپر یہ غور کریں اور یہ سوچیں اور دریائے تفکر کے اندر غوطہ لگا کے اس گوہر نایاب کو تلاش کریں کہ جن کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی, اور آج اپنی صفوں پر نظر ڈال کے صرف محسوس کر لیں اس بات کو. یہ میں آغاز میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا انہوں نے اسی لیے قربانیاں دی تھی کہ ہماری انجمنوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں؟ کیا اسی لیے قربانیاں دی تھی کہ فرش عزا کے اوپر آنے والے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں؟ کیا اسی لیے قربانیاں دی تھی کہ ایک ذاکر دوسرے ذاکر سے بدلہ لینے کے لیے اس کے اوپر طرح طرح کی تہمتیں لگائے؟ کیا اسی لیے قربانیاں دی تھی کہ ہم یہاں پہ آئیں اور آنے کے بعد یہ سوچتے ہوئے آئیں کہ اگر میرا نوحہ خان نوحہ نہ پڑھے تو مجلس میں رونق ہی نہ آئے, اگر ہمارا ذاکر خطاب نہ کرے تو پتہ ہی نہ چلے؟ بس یہ آغازی میں پیغام تھا جو میں نے دے دیا. اور دست ادب جوڑ کے صرف ایک بات دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ یہ فکر اور یہ ذہن میں تصور بھی کبھی نہ لائیے گا کہ ہم مجلس میں آتے ہیں تو رونق ہوتی ہے, ہمارا نوحہ خان نوحہ پڑھتا ہے تو رونق ہوتی ہے, ہمارا سوسخانی کرتا ہے تو رونق ہوتی ہے. اس لیے کہ اب تک کی گفتگو سے جو نتیجہ نکلا وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ تصور کبھی ذہن میں نہ لائیے گا, اس لیے کہ یہ مجلس آپ کی وجہ سے نہیں ہے, آپ اس مجلس کی وجہ سے. توجہ فرمائیں. اگر یہ غلط تصور کسی کے ذہن میں پیدا ہو گیا کہ ہمارے آنے کی وجہ سے مجلس میں رونق ہوتی ہے, ہمارا دستہ, ہماری انجمن, بھائی یہ سب باتیں فرش عزا کے لیے زیب نہیں دیتی. یہ فرش عزائے حسین ہے. یہاں سیاست نہیں ہونی چاہیے, یہاں مصلحت نہیں ہونی چاہیے, یہاں آپسی رنجشیں نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہاں پہ جب آدمی آئے تو حسینی بن کے آئے. اس لیے کہ دیکھیے میں ایک مثال اور عرض کر دوں, اب بات یہاں تک آ گئی. آپ نے دن اور رات میں ایک چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا, روز و شب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیا ادارہ کہیں پہ کھلتا ہے, نئی تنظیم قائم ہوتی ہے, انسان کو محسوس یہ ہوا یہاں پر ہمارے یہاں علم دین کی ضرورت ہے, لہٰذا یہاں ایک مدرسہ قائم ہونا چاہیے. یہ بستی بستی کی کہانی ہے, ہم دن رات دیکھتے ہیں. تنظیم بنی, انجمن بنی, کچھ دن گزرے, اس کے بعد چونکہ شیطان حملے کرتا ہے انسان کے اوپر, اس کا کام ہی ہے. لہذا اب بات یہ ہوئی کہ صاحب صدر وہ کیوں ہو گئے, صدر تو ہمیں ہونا چاہیے. سیکریٹری وہ کیوں بن گئے, سیکریٹری ہمیں بننا چاہیے. نتیجہ کیا ہوا, انجمن بنی اور انجمن ختم ہو گئی, تنظیم بنی اور تنظیم ٹوٹ گئی, مدرسہ کھلا اور مدرسہ بند ہو گیا.
بس اگر یہ بات ذہن میں تو ایک جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قوم جو مدرسے کھولتی ہے وہ کھلتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں. فرش عزائے حسین وہ واحد مدرسہ ہے جو 1400 برس سے کھلا ہوا ہے. اگر اسے بھی قوم نے کھولا ہوتا تو یہ بھی کبھی کا بند ہو گیا ہوتا. اس کا مسلسل کھلا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی معصومہ نے یہ انتظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا. بس دوستوں، عزیزان محترم، یہ احسان شناسی کا تقاضا ہے کہ جب ہم یہاں پہ آئیں تو اپنے کردار پر نظر کرتے ہوئے آئیں. میری اتنے دن کی تقاریر کا یہی ماحصل ہے، اور میں نے برابر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ واقعات جو میں نے عرض کی ہے، میں نے مختار نامہ کو اس کی عام روایت سے ہٹایا ہے. جس روایتی انداز میں مختار نامہ پڑھا جاتا ہے میں نے نہیں پڑھا. میں نے تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کی اور ہر واقعے کے بعد ایک پیغام دیا. جو میسج تھا وہ بھی دیا، اور سب سے بڑا میسج اسے میں پھر دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ کوفے کے قبل کے حالات جو ہم نے دیکھے وہ حالات پھر مومنین کے اوپر آنے والے ہیں. حالات پھر اپنے آپ کو تاریخ دہراتی ہے، وہ حالات پھر ہمارے سامنے آنے والے ہیں. اور کوفے کے بعد کے جو حالات تھے، ظاہر ہے کہ ابھی منتقم خون حسینی کو آنا ہے، ابھی حقیقی خون حسینی کو آ کے انتقام لینا ہے. اور ہم اپنے کردار پر نظر کرتے ہوئے ہمیشہ کس مومن کے دل میں یہ جذبہ ہے؟ جذبہ نہیں ہے کہ وہ امام زمانہ کا سپاہی بنے. آپ غور کر رہے ہیں؟ کس کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم نصرت حسین کے لیے کھڑے ہوں؟ کس کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم آقا کے ہم رکاب ہو کے دشمنوں سے انتقام لیں؟ لہٰذا ایک پیغام جو ہے وہ پیغام یہ ہے جسے میں نے دہرایا کہ ہم زبان سے فقرہ کہتے ہیں، یا لیتنی کنتو معکم، کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے. بس دعا یہ ہے کہ ہم اس تذکرے کو سننے کے بعد حقیقی طور پر اس مصرے کے مصداق بن جائیں، اس جملے کے مصداق بن جائیں. بس عزیزان محترم، یہاں تک میں نے بات کی. اور ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اکثر یہ تصور ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے اور یہ بات آنے لگتی ہے. آپ میری طرف متوجہ رہیں، گفتگو تو چلتی رہے گی. انسان یہ سوچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم کیا کریں، ہم مجبور اس لیے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو اسی معیار پر لانا چاہتے ہیں، مگر مجبور اس لیے ہیں کہ ماحول ایسا ہے، مجبور اس لیے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ معاشرہ اسی کا متقاضی ہے کہ ہم اسی نہج کے اوپر اور اسی رفتار بے ڈھنگی سے چلتے رہیں. تو میں ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں اور اس بات کو کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. جو واقعات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ انسان لاکھ یہ سوچتا رہے ماحول کیسا بھی ہو، مگر ایک جملہ چار مصروں سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، بلکہ کہ انسان صدا خود ہی مٹا کرتا ہے. توجہ فرمائیں، انسان صدا خود ہی مٹا کرتا ہے، ماحول کا بے وجہ گلا کرتا ہے. ماحول سے انسان نہیں بن سکتا، انسان سے ماحول بنا کرتا. اور ذرا سا اور آپ زحمت فرما لیں، پیچھے سے منتظمین گزارش کرنا ہے کہ تھوڑا سا اگر اور جتنی گنجائش ہو، جتنا موقع ہو. تاکہ راستہ کھلا ہو جائے. جو دروازے مومن بیٹھے ہیں وہ ادھر آ جائیں، اٹھ کر مہربانی ہوگی. عزیزان گرامی، بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کل اس مقام تک گفتگو پہنچی کہ ہم نے کوفے کے حالات کے بعد آگے بڑھ کے جائزہ لیا
اور کل ہماری گفتگو توابین کے اوپر آ کے رکی تھی کہ توابین وہ گروہ کہ جس کے اندر جناب سلیمان ابن سرد خزائی جیسا بزرگ 93 سال کا بوڑھا، مگر اس نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ بارگاہ معصوم میں پیش کرنا ہے۔ تو اس کے بعد کیسی جنگ کی اور کس انداز سے انہوں نے اپنا نذرانہ پیش کیا ہے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ بس آج ہمیں واپس چلنا ہے اسی مقام کے اوپر۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب اجازت نہیں ملی اور ماحول سازگار نہیں ہوا تو مختار اپنے وطن پہنچ گئے۔ یہاں پر ایک یہ بات آتی ہے کہ مختار کو اجازت کس سے ملی، بس آج یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے۔ اپنے وطن کے اندر ہیں اور شب و روز کے اوپر بہت زیادہ روشنی نہیں ہے کہ کیا کرتے رہے، مگر ہاں یہ ضرور ملا کہ عبادتیں کرتے تھے، گریا کرتے تھے، روتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ پالنے والے وہ وقت آ جائے جس کے لیے مجھے خلق کیا گیا ہے، وہ وقت آ جائے کہ میں خون شہداء کا انتقام لینے کے لیے شمشیر آتش فشاں لے کے کھڑا ہو جاؤں۔ وہ وقت کب آئے گا؟ بیٹھے ہوئے ہیں، گریا کر رہے ہیں، ایک دن جناب مختار کی خدمت میں ایک مسافر آیا۔ بس یہاں سے آج کی گفتگو کا آغاز ہے۔ ایک شخص صورت مسافر آیا اور اس نے آنے کے بعد دریافت کیا اس روایت کا راوی جو ہے وہ جناب مختار کا دشمن ہے، ان کا دوست نہیں ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ میں جو ان سے ذاتی عناد رکھتا ہے اس نے، اور یہ روایت دونوں جگہ پر موجود ہے، اہل سنت کے یہاں بھی ہے اور ہماری کتب کے اندر بھی ہے۔ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مختار کون؟ آپ حضرات میں سے مختار کون ہے؟ جناب مختار نے نگاہ اٹھائی، کہا مختار میں ہوں۔ بس ایک مرتبہ اس نے ادب سے سلام کیا اور اپنے لباس کے اندر سے ایک جزدان نکالا۔ جزدان کے اندر سے اس نے کچھ کاغذات نکالے جو بہت سلیقے کے ساتھ طے ہوئے تھے۔ کپڑوں کو کھولنا شروع کیا، ایک تہ کے اندر دوسری تہ، دوسری تہ کے اندر تیسری تہ۔ مختار حیرت میں ہے کہ کون ہے اور کیا لے کے آیا ہے۔ ایک مرتبہ جب ساری تہوں کو کھول چکا تو ایک خط نکال کے اس نے اپنے سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور کہا کہ آپ کی امانت آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کے نام رسول خدا کا خط ہے۔ یہ آپ کے نام پیغمبر اکرم کا خط ہے جو میرے پاس امیر المومنین نے بطور امانت رکھوایا تھا، اور مجھے دن اور وقت کا دعوات بنا صلوات پڑھتے ہیں اور دن اور وقت کی نشاندہی کی تھی کہ اس وقت میں یہ خط مختار تک پہنچا دینا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ ہاتھ اور پیر کے اندر تھر تھری آنے لگی۔ ایک مرتبہ مختار کہتے ہیں کیا تو سچ کہتا ہے؟ کہا آقا میں بالکل سچ کہتا ہوں، مجھے آج کے دن کی نشاندہی کی تھی کہ میں یہ خط آپ تک پہنچا دوں۔ کہا تو قسم کھا۔ وہ کہتا ہے میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں سر کے اوپر قرآن رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں بالکل سچ ہے، یہ خط آپ کے لیے ہے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مختار نے خط کو لیا، تحریر کو پڑھنا شروع کیا، اور اب جو تحریر کو پڑھا تو چہرہ کھلنے لگا، چہرے کے اوپر چمک آنے لگی۔ ایک بار پڑھا، دوسری بار پڑھا، تیسری بار پڑھا، لکھا ہوا تھا اے مختار تیرے دل کے اندر اللہ نے ہمارے اہل بیت کی محبت ڈال دی ہے۔ اے مختار تجھے تیری خلقت کا مقصد یہ ہے کہ تو میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ میرے اس خط کے ملنے کے بعد اس کام میں تردد نہ کرنا، کھڑا ہو جانا، اللہ تیرا ناصر و مددگار ہوگا۔ یہ خط کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد ہمتیں جوان ہو گئیں، وسوسے دل سے نکل گئے، قبضہ شمشیر کو بوسہ دیا اور ایک مرتبہ آواز دے کے مختار نے کہا اے مختار اب یہ روشنی تیرے اوپر حرام ہے، اب یہ زندگی تیرے اوپر حرام ہے، اس لیے کہ تیری زندگی قرض ہے، یہ زندگی یہ سانسیں تجھ پہ قرض ہیں۔ بس کھڑا ہو جا اور اپنے مقصد کے لیے امام کی خدمت میں پہنچ۔ یہاں سے جناب مختار چلے اور سیدھے جناب محمد حنفیہ کو تلاش کرتے ہوئے آئے۔ دیکھیے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے محمد حنفیہ کو تلاش کیا تو محمد حنفیہ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، مگر اب جو تلاش کرتے ہوئے آئے تو جناب محمد حنفیہ سے ملاقات ہو گئی۔ بہت دن کے بعد جناب محمد حنفیہ نے اپنے بچھڑے ہوئے شاگرد کو دیکھا، گلے سے لگا لیا، بہت دیر تک مختار پرسہ دیتا رہا، آقا اپنے بھائی کا پرسہ لیجئے، کربلا کے اندر جو مظالم ہوئے ان کا پرسہ لیجئے، اپنی بہنوں کی بے پردگی کا پرسہ لیجئے۔ پرسہ دینے کے بعد جب بہت دیر گریہ کر چکا تو ایک مرتبہ
مختار نے کہا آقا اس لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ میں امام وقت کی خدمت میں جا چکا ہوں، مگر امام نے مجھے کوئی واضح جواب نہیں دیا، آپ حکم دیں کہ میں کیا کروں۔ کہا کہ مختار کیا چاہتے ہو؟ بس ایک مرتبہ اس تحریر کو، اس خط کو جناب محمد حنفیہ کی طرف بڑھا دیا۔ محمد حنفیہ نے خط کو دیکھا، نواسے نے نانا کی تحریر کو پہچانا، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کو بار بار پڑھا، اور اس کے بعد فرط مسرت میں چہرہ کھل گیا، کھڑے ہو کے کہتے ہیں مختار تیرا انتخاب کس چیز کے لیے کیا گیا ہے؟ مختار یقیناً تو کامیاب اور کامران ہوگا۔ کہا آقا مگر میں آپ کے ساتھ امام کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ امام اپنے لبوں سے مجھے اجازت دے دیں، اپنی زبان مبارک سے مجھے اجازت دے دیں۔ کہا کہ اچھا مختار رات ہونے دے، اس لیے کہ اب ہمارے گھرانے کا ایک ہی چشم و چراغ ہے، ہمارا ایک ہی معصوم ہے جو زندہ ہے، حکومتیں ہماری مخالف ہیں۔ مختار تو جانتا ہے حکومتوں نے ہمیں کیا دیا ہے؟ زخم دیے ہیں، داغ دیے ہیں، جوانوں کی میتیں دی ہیں۔ بس اے مختار رات ہونے کا انتظار کر۔ رات ہوئی، رات کے دوسرے پہر جناب محمد حنفیہ مختار کو اپنے ساتھ لے کے چلے۔ مختار کہتے ہیں آقا میری سواری حاضر ہے، آپ میرے گھوڑے کے اوپر بیٹھ جائیے۔ سر جھکا کے محمد حنفیہ نے کہا اے مختار جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ میرے بھائی کا لاشا گھوڑوں سے پامال کیا گیا، میں نے گھوڑے کی سواری کرنا چھوڑ دیا ہے، میں گھوڑے کے اوپر نہیں بیٹھوں گا۔ کہا آقا تو میرے ساتھ چلیے۔ دونوں امام کی خدمت میں پہنچے، امام کی خدمت میں آئے۔ آج انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ امام نے کھڑے ہو کے چچا کا استقبال کیا، کہا اے مختار آؤ مختار آؤ۔ اور اس کے بعد جناب مختار کی گزارش جناب محمد حنفیہ کے ذریعے سے جب پہنچی تو امام نے وہ جواب دیا ہے کہ جو آج بھی تاریخ کے اندر موجود ہے۔ امام کہتے ہیں اگر کوئی غلام زنگی بھی ہم اہل بیت کے اوپر ظلم کرتا ہے تو ہر امت کے فرد کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کا انتقام لے، واجب ہے کہ انتقام لے۔ اور اس کے بعد کہا چچا آپ جانتے ہیں ہر حکومت کی نگاہ میرے اوپر ہے، ہر آنے جانے والے کو یہاں پہ دیکھا جاتا ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ اس سلسلے میں آپ دوبارہ مجھ سے رابطہ کریں۔ کہا میرے لال میں بھی یہی چاہتا ہوں، اس لیے کہ تم اس وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ کہا کہ آقا بس پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ اے مختار میں اپنی طرف سے اپنے چچا جناب محمد حنفیہ کو ولی امر بناتا ہوں، اس سلسلے میں وہ ولی ہیں، تم جب وہ میرے نائب ہیں جب چاہے ان سے گفتگو کرنا مگر مجھ سے ملاقات نہ کرنا۔ بات طے ہو گئی۔ اب آپ سمجھے، دیکھیے معاشرے کے اندر ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں اگر مختار باپ کے قتل کا قصاص لینا بیٹے کا کام ہے، مختار کو بھی بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ جب بیٹا ہی انتقام نہیں لینا چاہتا تو مجھے کیا ضرورت ہے۔ مگر یہ پیغام ہے جو کربلا میں حسین نے ہمیں دیا ہے کہ دیکھو اپنے وقت کے ظالم سے انتقام لینا صرف امام کا کام نہیں ہوتا بلکہ امام کے چاہنے والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ کربلا کے اندر امام نے پیغام دیا ہے، وہ پیغام یہاں تک پہنچا۔ امام نے خود کیوں انتقام نہیں لیا؟ امام خود کھل کے کیوں ساتھ نہیں آئے؟ یہ اگر آپ امام کی حیات طیبہ کا مشاہدہ کریں گے تو بات خود واضح ہو جائے گی۔ امام کے اوپر دوسری ذمہ داریاں ہیں، پیغام حسین کو آگے بڑھانا ہے، واقعات کربلا کو زندہ جاوید بنانا ہے، فرش اعلیٰ کو مسلسل ایسا بچھا دینا ہے کہ کوئی حکومت اسے اٹھا نہ سکے۔ یہ ساری ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے بعد بندوں کو بتانا ہے کہ کس طرح سے ظلم کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے۔ امام اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ایک طرف بیٹا بیٹھا ہوا ہے، وہ بیٹا جو معصوم بیٹا ہے، دوسری طرف جناب زید شہید بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام جملے بول رہے ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں۔ صحیفہ کاملہ تیار ہو رہی ہے، انجیل اہل بیت، زبور آل محمد، یہ ساری ذمہ داری امام کے اوپر ہے۔ امام اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں،
مختار اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اٹھے۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ ہم دوسروں کی ذمہ داریاں دیکھنے لگتے ہیں کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، مگر کبھی اپنے اوپر نگاہ نہیں ڈالتے کہ کیا ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ لازم ہے کہ ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیا یا نہیں، اس لیے کہ اگر اپنی اصلاح انسان نے کر لی۔ میرے ایک استاد محترم تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو سدھار لیا تو معاشرے سے ایک غنڈہ کم ہو گیا، معاشرے سے ایک بدماش کم ہو گیا۔ لہذا ہر ایک کو اپنی محاسبہ اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ یہاں سے چلے تو جناب محمد حنفیہ نے 50 خطوط لکھے، کہا اے مختار یہ 50 خطوط ہیں کوفے والوں کے نام، مگر خاموشی سے یہ خطوط پہنچانا، لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنی تحریک کو مضبوط کرنا، ثابت قدمی کے ساتھ صبر اور استقامت کے ساتھ چلنا۔ اب جب یہ رضا مل گئی تو مختار گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے چلے کربلا کی طرف۔ کربلا، اب اندازہ لگائیں آپ، کربلا کیوں جاتا ہے جانے والا؟ مختار کیوں کربلا جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ روحانی طاقت کربلا سے ملنی ہے، اس لیے کہ اب قیامت تک جتنے انقلاب برپا ہوں گے، اب قیامت تک جتنی تحریکیں اٹھیں گی، جب بھی مظلوم کی حمایت میں کوئی تحریک اٹھے گی تو اسے طاقت کربلا سے ملے گی، اسے ہمت کربلا سے ملے گی، اسے حوصلہ کربلا سے ملے گا۔ اب جتنی تحریکیں مظلوم کی حمایت میں اٹھیں گی، ان سب کی کو استوار کیا جائے گا کربلا کی بنیادوں پر، کربلا کی بنیادوں پر۔ کربلا چلے مختار۔ کربلا آج جیسا کربلا نہیں ہے کہ جہاں آج آپ جائیں تو عمارت بنی ہوئی ہے، جہاں آج آپ جائیں تو حرم کے اندر روشنی ہے، نہیں، بلکہ خاک گرم کے اوپر چند بکھری ہوئی قبریں، جنہیں دیکھا مختار نے تو پورا وجود مختار کا چیخوں کے اندر بدل گیا۔ چیخ چیخ کے مختار کربلا میں پہنچے اور جا کے اپنے آپ کو قبر امام پر گرا دیا، اور اس کے بعد جو جملے کہنے شروع کیے، آقا کاش کہ میں آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتا۔ دیکھیے یہ جملہ ہم بھی کہتے ہیں، میں پھر دہرا رہا ہوں اس بات کو، یہ جملہ ہم بھی کہتے ہیں، یا لیتنی کنتو معکم، کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے۔ یہ جملہ مختار بھی کہہ رہا ہے، مگر دونوں میں ایک فرق ہے۔ ہم یہ جملہ کہنے کے بعد صرف آنسو بہا کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ آنسو مختار نے بھی بہائے ہیں، لیکن مختار نے آنسوؤں کی طاقت بتائی ہے کہ آنسوؤں میں طاقت کیا ہوتی ہے۔ ان آنسوؤں کو اگر اپنی طاقت بنا لے انسان تو ان آنسوؤں سے نوح کا سیلاب لایا جا سکتا ہے، ان آنسوؤں سے ظلم کے قلوں کو ڈھایا جا سکتا ہے، ان آنسوؤں سے تقوی کی کھیتی کو ہرا بھرا کیا جا سکتا ہے، ان آنسوؤں سے کردار کی کجی کو صحیح کیا جا سکتا ہے۔ کم سے کم فائدہ یہ ہے ان آنسوؤں کا کہ ہم انہیں بہا لیں تو یہ عام آنسوؤں کی طرح خاک میں گر کے جذب نہیں ہو جاتے، بلکہ اگر انہیں بے خودی میں بہا کے اڑ بھی جائیں تب بھی ایک معصومہ کا رومال انہیں گوہر آبدار بنا کے اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ مگر ایک آنسو وہ ہیں جو مختار بہا رہا ہے۔ کیسے آنسو؟ مختار نے آنسوؤں کو طاقت بنایا، کہا آقا میں کربلا میں نہیں تھا، مگر میں بھی اس فہرست میں اپنا نام لکھاؤں گا جو فہرست شب عاشور آپ نے مرتب کی تھی۔ آقا میں قسم کھاتا ہوں، آپ کے جد کی قسم میں آپ کا انتقام لوں گا، آپ کے بابا علی مرتضیٰ کی قسم میں آپ کا انتقام لوں گا، آپ کی والدہ کی قسم میں آپ کا انتقام لوں گا۔ آقا میں وعدہ کر کے جاتا ہوں یہاں سے کہ جب تک ایک ایک کو قتل نہیں کر لوں گا میں اپنے دوست سے یہ ردا نہیں اتاروں گا، میں نرم بستر کے اوپر نہیں سوؤں گا، میں اچھی غذا نہیں کھاؤں گا، میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، میں اپنے بچوں سے ملاقات نہیں کروں گا، مولا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ایک ایک کو قتل نہ کر دوں۔ یہ وعدہ کر کے مختار یہاں سے چلا۔ اور اب عجیب جملہ لکھا ہے روایتوں نے کہ یہاں سے چلے تو گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے جھوم رہے تھے اور جھوم جھوم کے کہہ رہے تھے میں ایک ایک قاتل کو قتل کروں گا، میں ایک ایک سے انتقام لوں گا، میں ایک ایک سے انتقام لوں گا، بے خودی کے عالم میں۔ اور ساتھ میں ایک شخص ہے مختار کے جو چلا جا رہا ہے، جب اس نے یہ کیفیت دیکھی تو ایک مرتبہ مختار کو مخاطب کر کے کہتا ہے مختار کس سے انتقام لے گا؟ کس سے انتقام لے گا؟ کہا میں ظالم حکومت سے انتقام لوں گا۔ اب آپ خود سمجھ جائیں، پہنچ جائیں گے آپ، میں نام کسی کا نہیں دے رہا، میں ظالم حکومت سے انتقام لوں گا، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا۔ قاتلان حسین کو جتنے آرام اور آسائشیں انہیں اٹھانی تھی وہ اٹھا چکے، اب میں ان سے انتقام لوں گا۔ ایک مرتبہ سامنے والا کہتا ہے کیسے انتقام لوگے؟ تمہارے پاس کون سی طاقت ہے؟ تمہارے پاس کیا طاقت ہے؟ تم تو کل تک ایک قیدی تھے۔ دیکھیے یہ جملے ہیں جو اکثر معاشرے میں ہم سنتے ہیں کہ جب کوئی اصلاح کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تم اکیلے کیا کر لو گے؟
آپ غور فرما رہے ہیں؟ آواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. تم تنہا کیا کرو گے، تم اکیلے کیا کر لو گے؟ مگر مختار ہے جو کہہ رہا ہے میں انتقام لوں گا. کہا اکیلے تم کیا کرو گے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ تم دیکھنا، میری اس بات کو یاد رکھنا، اس بات کو یاد رکھ لو تو اس کی گواہی دینا. تو کہنے والا یہ کہتا ہوا چلا کہ مختار دیوانہ ہو گیا ہے. کہنے والا یہ کہتا ہوا چلا کہ مختار غیب کی خبریں دے رہا ہے. اب آپ سمجھے کہ کیوں یہ الزام تھا کہ مختار غیب کی خبریں دیا کرتا تھا؟ یہ الزام اسی لیے تھا کہ کہنے والا کہتا ہوا چلا مختار غیب کی خبریں دے رہا ہے، مگر مختار پوری صداقت کے ساتھ پورے دل کی گہرائیوں سے یہ جملے کہہ رہا ہے، میں انتقام لوں گا. یہاں سے چل کے سیدھے جناب مختار کوفے میں داخل ہوئے. کوفہ جس کے پورے حالات میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا. کوفہ جہاں مختار داخل ہوئے. مختار کا داخل ہونا تھا کیونکہ اب اطلاع آ چکی ہے کہ یزید واصل جہنم ہو چکا، لہٰذا اب پھر سے کوفیوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہونے لگا ہے کہ جو جذبہ نصرت امام کا جذبہ تھا. بس ایک مرتبہ لوگوں نے آتے ہوئے دیکھا، مختار کے کوفے میں قدم رکھتے ہی یہ خبریں پھیلنے لگی، مختار آ گئے. کہاں سے آئے مختار؟ مختار کو تو ابن زیاد نے ملک بدر کر رکھا تھا، انہیں تو کوفے سے باہر نکالا ہوا تھا، وہ کیسے کوفے کے اندر آ گئے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ نہ آج مختار قیدی ہے نہ آج ابن زیاد حاکم ہے. تم دیکھنا، تم دیکھنا کہ اب کوفے کے دن بدل جائیں گے. کہنے والوں نے کہا کہ اب کوفے کی تاریک فضا کے اندر سورج کی پہلی کرن بن کے مختار داخل ہوا ہے. اب کوفے کی تاریکی دور ہوگی. ہاں اب ان گناہوں سے ہم توبہ کریں گے جو ہم نے کیے تھے. اب ہم کھل کے امام کا ساتھ دیں گے. یہ کون لوگ ہیں اور کن کی آوازیں؟ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جو مسلسل مجالس کو سن رہے ہیں. بس یہ کہہ کے جناب مختار سیدھے اپنے گھر پہ آئے. کون سا گھر؟ آپ کو کچھ یاد آیا؟ یہ وہی گھر ہے کہ جہاں مختار نے جب اس گھر کو چھوڑا تھا تو اس گھر کے اندر مسلم موجود تھے. مجھے نہیں معلوم کہ دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی جب گھر کے اندر داخل ہوئے ہوں گے. جس گھر میں سفیر حسین کو محفوظ چھوڑ کے گئے تھے آج اسی گھر میں مختار کی واپسی ہوئی ہے. گھر کے اندر داخل ہوئے، مختار نے گریہ کرنا شروع کیا، آقا آقا میں آپ کی نصرت میں باہر گیا ہوا تھا اور یہاں پہ یہ واقعہ گزر گیا، یہ حادثہ ہو گیا. اس کے بعد لوگ آنا شروع ہوئے، مختار ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ 50 خطوط جن لوگوں کے نام تھے ان سے مختار نے رابطہ کیا، اس لیے کہ وہ لوگ تھے کہ جو جناب محمد حنفیہ کے بھروسے کے لوگ تھے. ان سے رابطہ کیا، ان سے رابطہ کر کے انہیں بتایا کہ میں یہاں پہ آ گیا ہوں، تحریک کس انداز میں چلے گی. اب یہاں سے آپ اسکیم دیکھیے ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں عام طور پر کہ ہم جب کوئی چیز لے کے چلتے ہیں تو کام بعد میں شروع ہوتا ہے، اس کی شہرت پہلے ہونے لگتی ہے. کام بعد میں شروع ہوتا ہے، کریڈٹ لینے کے لیے ہم اس کا شہرہ پہلے کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کرنے والے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہوا کام بھی نہیں ہو پاتا. جناب مختار نے سب سے پہلے اپنے لوگوں سے یہ کہا، دیکھو پچھلی مرتبہ جو غلطی ہوئی تھی اس غلطی کو دہرانا نہیں ہے. اندر ہی اندر طاقت جمع کرتے رہنا، اندر ہی اندر ہتھیار جمع کرو، اندر ہی اندر اسلحہ جمع کرو. اپنے لوگوں سے ان قبیلوں میں اطلاع بھیجی. کون سے قبیلے؟ کہ جن سے عہد لیا تھا جناب مسلم کے زمانے میں، میں واپس آ گیا ہوں، اب انتقام لیا جائے گا، اب تمہاری ضرورت پڑے گی. دیکھو اس عہد کو بھول نہ جانا جو اس وقت تم نے مجھ سے کیا تھا. 6 سال کے بعد وہ عہد یاد دلا رہے ہیں مختار. سب آمادہ ہو گئے، ہر طرف سے تیاریاں ہیں، ہر طرف سے تیاریاں ہیں. اب جس واقعے کو میں نے چھوڑ دیا وہاں پہ مجھے واپس آنا پڑے گا. ادھر تو مختار تیاریاں کر رہے ہیں، ادھر حکومت. اب آپ اس کا اندازہ بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ کوفے کے اندر کون کون ہے. کچھ وہ ہیں جو بیعت کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے، کچھ وہ ہیں جو شمر بن ذوالجوشن کی سرداری میں جمع ہوئے، اس کی قیادت میں. اور انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مختار کا خطرہ ٹل گیا ہمیشہ کے لیے، یہ تو مختار واپس آ گیا. مختار تو یہ کہتا ہے میں قاتلوں کو قتل کروں گا. سارے قاتل ایک جگہ پہ جمع ہوئے. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ مختار کا اقتدار ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ مختار کو حکومت مل جائے، ورنہ ہمیں کہیں پر اپنی جان بچانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. ان لوگوں نے فوراً خط لکھا ابن زبیر کو، اس لیے کہ اس وقت ابن زبیر کا نمائندہ یہاں پر حاکم بنا ہوا ہے. کہا کہ مختار یہاں کے لیے خطرہ ہے، کوفے کے لیے، کوفے کا امن و امان غارت کر دیں گے. لہٰذا ابن زبیر کا جو اس وقت نمائندہ تھا ابراہیم، اس کی طرف سے فوجیں آئیں اور جناب مختار کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا.
مختار دوبارہ گرفتار ہوئے. اب وہ طاقتیں جو جمع ہیں, لوگ آ رہے ہیں جوان نکل نکل کے, مختار اشارہ کر رہے ہیں نہیں, قبل از وقت طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا, تم اپنے کام انجام دیتے رہو, میرے قید ہونے کی پرواہ نہ کرو, وقت آئے گا میں پھر چھوٹ جاؤں گا. اس لیے کہ اب تو دل مطمئن ہے, اب تو رسول کا فرمان مل چکا ہے, اب تو دل مطمئن ہے کہ مجھے ایک دن انتقام لینا ہے, لہذا سب کو پیغام دیا تم تیاریاں کرتے رہو. ادھر گرفتار ہو گئے جناب مختار, ادھر واپس آئیے. ذرا سی دیر کے لیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں شام. شام میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم دیکھیں گے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بابا. اگر بھولے نہ ہوں آپ تو یاد ہوگا شاید کہ شام کا حاکم اس وقت کون ہے؟ مروان. مروان شام کا حاکم ہے, لیکن مروان کن بنیادوں پر حاکم بنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا. مروان تخت خلافت پہ بیٹھ کے حکومت کر رہا ہے کہ ایک دن یزید کا وہ بیٹا جس کا نام خالد ابن یزید ہے, اب خالد ابن یزید اور یزید کا بیٹا, تو آپ جو جینیٹک چیزیں آئی ہوں گی ان کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. یہ وہاں پہ آیا اور آنے کے بعد اس نے مروان کے کاموں میں خلل دینا شروع کر دیا. جب کاموں میں خلل دیا تو ایک دن دربار میں غصے میں آ کر مروان نے اس کے منہ پہ تماچا مار دیا. سنان ابن انس کے بیٹے کے لیے ایک جملہ کہا تھا صرف, تو اس کی کیا کیفیت ہوئی تھی. بس جیسے ہی اس کے تماچا لگا یہ پہنچا اپنی ماں کے پاس, ام خالد کے پاس, اور اس نے جا کے کہا کہ کیا ہوا میرے لال. زوجہ یزید جس کی خصلتیں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, کہا کیا ہوا. اس نے رخسار سہلاتے ہوئے کہا نئے ابا نے مارا ہے. اچھا, اب اتنی جرت ہو گئی بوڑھے کی کہ ہمارے بیٹے کے اوپر ہاتھ اٹھائے. اچھا آج آنے دو. یہ ساری مستند روایات ہیں, سب کتب کے اندر یہی روایت. آج آنے دو. آج یہ دربار سے واپس آئے, انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا. جیسے ہی یہ بستر کے اوپر لیٹے, ان کے منہ کے اوپر تکیہ رکھا گیا, اس کے اوپر لحاف رکھے گئے, اور ایک کے اوپر ایک لحاف رکھ کے اس نے حکم دیا ساری کنیزوں کو کہ سب اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاؤ. ساری کنیزیں چڑھ کے بیٹھ گئیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوا ہوگا. غور کر رہے ہیں آپ, نتیجہ کیا ہوا ہوگا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. مگر میں نے ایک روایت دیکھی جسے ابھی میں کسی مستند کتاب میں نہیں دیکھ سکا, لیکن چونکہ یقیناً کہیں نہ کہیں ہوگی اس لیے عرض کر دیتا ہوں, رسول کے حدیث سے ملتی ہے یہ روایت. ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب لحاف اور گدے ہٹائے جاتے تو بوڑھے کی لاش ملنا چاہیے تھی, مگر مجھے یہ روایت ملی کہ جب لحاف ہٹائے گئے تو بستر کے اوپر ایک مرا ہوا گرگٹ ملا. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. جنہیں یاد ہوگا رسول نے کیا حدیث ارشاد فرمائی تھی وہ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جنہیں تیسری تقریر یاد ہے وہ سمجھے اس جملے کو کہ میں نے کیا کہا. صلوات پڑھیں ایک اور محمد والے محمد. اب اس کے بعد حاکم بنا عبد الملک ابن مروان. عبد الملک ابن مروان جس کے لیے تاریخ میں جب بھی آپ اٹھا کے دیکھیں گے, وقت میرے پاس کم رہ گیا, ظاہر ہے کہ باتیں عرض کرنی ہے اور آج کی مجلس ویسے بھی اہم ہے, مگر ذرا سا رک کے یہاں پہ ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں, شاید اس کے بعد بہتر موقع نہ آ سکے. یہ مجالس جن کے اندر آپ مسلسل شرکت کر رہے ہیں, یہ امام بارگاہ جہاں پر آپ تشریف لائے ہیں, مسلسل پورے سال آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اسی طرح سے آپ آتے رہتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں آپ کی دعاؤں کے بغیر ممکن نہیں ہیں, لیکن دعاؤں کے ساتھ کچھ مادی وسائل بھی ہوتے ہیں کہ جن کی ضرورت ہوتی ہے. دامے درمے قدمے سخنے, اگر ہم اس کا تعاون نہ کریں تو یہ سلسلہ آگے نہیں چل سکتا. یہ امام زمانہ کی سرپرستی میں تو ساری چیزیں ہو ہی رہی ہیں, لیکن مجھے امام سجاد کا ایک عمل یہاں پہ یاد آتا ہے کہ امام جب کسی کو تعاون کیا کرتے تھے یا کسی کو کی مدد کرتے تھے تو کھڑے ہو کے تعظیم سے اس کے ہاتھ میں وہ رقم دیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہاں پہ ایسا کریں, مثال دے رہا ہوں, کسی نے پوچھا کہ آقا آپ اتنے احترام سے کیوں یہ رقم دیتے ہیں, تو امام فرماتے تھے کہ یہ میں سائل کے یا ضرورت مند کے ہاتھ میں نہیں دے رہا,
بلکہ یہ میں اللہ کی بارگاہ میں دے رہا ہوں. آپ توجہ اور محمد علیہ محمد صلوات. ان ایک دو اعلانات ہیں، سماعت فرما لیجئے. کل اس امام بارگاہ میں آخری مجلس ایام ادا کی آخری مجلس ادا برپا ہوگی بعد نماز ظہرین کے بعد انشاءاللہ. اور وہ اس امام بار موجودہ عمارت کی بھی آخری مجلس ہوگی. اور اس کے بعد دو تقاریر مولانا کی اور ہوں گی جو کہ جشن کے سلسلے میں ہوں گی، یعنی کل رات کو اور پرسوں رات کو. تو جمعہ ہفتہ اتوار جو تقاریر ہوں گی وہ جشن کے سلسلے میں ہوں گی. مختار نامہ جاری رہے گا. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ان تمام پروگرام میں شرکت فرما کر ثواب دار حاصل کریں. پر محمد علیہ محمد صلوات. اور میں نے ایک اہم اعلان سماعت فرمائی ہے کہ آج اس مجلس سزا کے بعد ہماری لائبریری میں جو آڈیو ویڈیو کیسٹ اور سیڈیز ہیں تمام ان کی آج سیل لگ رہی ہے. جو حضرات اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. پر محمد علیہ محمد صلوات. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں بآواز بلند. ذرا سا میں نے اس لیے روک دیا تاکہ مجھے درمیان میں نہ رکنا پڑے اور تھوڑا سا سلسلہ شاید ایک دو چار منٹ میں بھی آگے بڑھ جاؤں اپنے وقت سے. آج چونکہ سلسلہ ایسا ہے، اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ آپ حضرات اس جذبے اور اس محبت اور اس خلوص کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں اور اس انداز سے سن رہے ہیں، اور اپنا آرام اپنا سونا سب چھوڑ کے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مسلسل مجالس چل رہی ہیں. مگر ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، اس کو کہہ کے میں آگے بڑھوں گا. یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پہ آپ آئے ہیں اپنا آرام چھوڑ کے. مگر ایک جملہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ سونا چھوڑیں گے تو ہیرا لے کے اٹھیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند محمد و آل محمد. یہ وہ حاکم ہے، بس اب مجھے نام نہیں دہرانا، آپ خود تلاش کریں، کہ جس کے ظلم کی داستان اتنی طویل ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. بھئی اتنا سمجھ لیجئے کہ تاریخ کے اندر کچھ نام تو ایسے ہیں کہ نام لیتے ہی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. انہی میں ایک نام ہے حجاج ابن یوسف ثقفی. عبد الملک ابن مروان جب حاکم ہوئے تو انہوں نے، تاریخ مسعودی کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ جب بھی یہ نکلتے تھے کہیں تو قرآن ان کے سینے سے لگا رہتا تھا، اور لوگ دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ دیکھیے قرآن کو سینے سے لگانے والا متقی اور پرہیزگار انسان جا رہا ہے. لیکن جب یہ حاکم ہوئے سب سے پہلے انہوں نے قرآن کو اپنے سے جدا کیا، اور بڑا سخت جملہ ہے، کہنا نہیں چاہ رہا تھا مگر سن لیجئے. شراب کی حوض میں قرآن کو ڈال کے کہا کہ آج سے تیرا اور میرا رشتہ ختم. اور اس کے بعد انہوں نے گورنری دی بصرے کی اپنے گورنر حجاج ابن یوسف ثقفی. حجاج کہ جس نے اپنے 20 سالہ دور میں 1.5 لاکھ شیعہ یعنی علی کو قتل کیا. 1.5 لاکھ شیعہ یعنی حیدر کرار کو قتل کیا. 50,000 کو اس طرح قید کر کے رکھا کہ زبان لرزتی ہے اور جذبات قابو میں نہیں رہتے کہ کس طرح سے وہ جملہ کہوں. اس طرح سے قید رکھا. بس جنہیں 1991 یاد ہے وہ میرا جملہ سمجھ جائیں گے. 1991 میں جب گلف وار کا اختتام ہوا تو اس کے بعد نجف اور کربلا کی جیلوں سے لوگ نکلنا شروع ہوئے. بعض جیلوں کے اندر خواتین بھی تھیں جو جیلوں سے باہر نہیں نکلتی تھی. دروازے کھول دیے گئے، وہ باہر آنے سے انکار کرتی تھی. جب ان سے کہا گیا کہ آپ باہر کیوں نہیں آ رہی تو انہوں نے کہا کہ پہلے لباس تو بھیجو.
یہ وہ ظالم حکمراں تھا کہ جس نے ایسے ظلم کیے ہیں کہ جن کو منبر سے میں بیان بھی نہیں کر سکتا. مدینے کے اندر یہ گیا تو مدینے جا کر اس نے اصحاب رسول کے ہاتھوں اور پیشانیوں کے اوپر لوہے کے داغ لگائے, لوہے کو گرم کر کے داغ لگائے, جس میں جابر ابن عبداللہ انصاری جیسا زائر حسین بھی تھا, صرف ان کی بے عزتی کرنے کے لیے. اس کا مقصد صرف ایک تھا, اس کی زندگی کا مقصد تھا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس حکومت کو صحیح ٹھہرانا اور اس کے غداروں کو ختم کرنا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, جس پہ بعض نوجوانوں کو تعجب ہوا اور انہوں نے بعد میں پوچھا کہ کیا واقعی خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا, کیا واقعی خانہ کعبہ کے اوپر پتھر اور آگ برسائی گئی تھی؟ ایک مرتبہ نہیں بھائی, 2 مرتبہ. دوسری مرتبہ یہ شخص تھا حجاج ابن یوسف کہ جس نے خانہ کعبہ کے اوپر دوبارہ حملہ کیا, دوبارہ خانہ کعبہ پہ آگ برسائی گئی اور وہاں سے ابن زبیر کو نکال کے قتل کیا گیا. آپ غور کر رہے ہیں, دوسری مرتبہ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ حجاج نے کیا. یہ وہ شخص تھا کہ جو یہ کہتا تھا مجھے اس وقت تک لطف نہیں آتا, مزہ نہیں آتا کہ جب تک میں کسی علی والے کا خون بہتا ہوا نہ دیکھ لوں. اس کا جملہ یہ کہتا تھا کہ مجھے کسی بوترابی کا خون بہانے میں ایسا مزہ آتا ہے کہ جیسا مزہ کسی کو اپنی عشرت گاہ کے اندر بھی نہیں آتا ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیں, ایسا انسان جب گورنر بنایا گیا تو اس تک وہ اطلاع پہنچی. میں نے آپ سے ایک جملہ کہا تھا کہ جب کربلا سے نکل رہے تھے تو مختار کیا کہہ رہے تھے, میں انتقام لوں گا, اور ساتھ میں کوئی شخص تھا جو چل رہا تھا. جیسے ہی حجاج یہاں پر گورنر بنا, اس نے آ کے یہ اطلاع پہنچا دی کہ تمہیں معلوم ہے تم بڑے حکومت کے طرفدار بنتے ہو, مگر مختار ہے جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں خون حسین کا انتقام لوں گا اور ایک ایک قاتل کو چن کے قتل کر دوں گا. چنانچہ اس نے اپنی فوجوں کو بھیجا. میں نے بیچ کے کچھ واقعات چھوڑ دیے جان کے, انہیں میں بعد میں عرض کروں گا. یہ میں نے کہا تھا میری مجبوری ہے, مجھے کبھی کبھی بعد کا واقعہ پہلے پڑھنا پڑتا ہے اور پہلے کا واقعہ بعد میں, مگر میں آپ کو بتاؤں گا ضرور. یہ اطلاع بھیجی کہ گرفتار کر لو مختار کو, اور مختار کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں پیش کیا گیا. بس یہ منظر آپ دیکھ لیں اور اندازہ کریں کہ علی والے کس یقین اور کس اطمینان کے ساتھ درباروں میں جاتے ہیں. جو موت سے ڈر جائے وہ علی والا نہیں ہے, جو اپنی طرف آتی ہوئی موت کا استقبال کرے, یہ علی والے کی پہچان ہے. اس لیے کہ حق کا سودا کہیں نہیں کیا جاتا. گرفتار کر کے لایا گیا اور ایک مرتبہ حجاج کہتا ہے مختار گرفتار کر کے آئے. ایسا ظالم حاکم کہ جس کے پاس اگر کسی کو بلایا جائے, کئی بوترابیوں کا ذکر ملتا ہے جن کا موقع نہیں میں تذکرہ کرتا کہ جب حجاج نے انہیں طلب کیا تو وہ اپنے لباس کے نیچے کفن پہن کے گئے, اس لیے کہ انہیں یہ یقین تھا کہ حجاج کے پاس سے اب ہم واپس نہیں آئیں گے, قتل کر دیے جائیں گے, لباس بھی لٹ جائے گا, لہٰذا کفن پہلے سے پہن کے گئے, یہ ارادہ کر کے کہ اب ہم ختم کر دیے جائیں گے. اس دربار کے اندر مختار کو لایا گیا ہے. حجاج کہہ رہے ہیں مختار, میں نے یہ سنا ہے کہ تم یہ کہتے پھرتے ہو کہ تم حسین کے قاتلوں کو قتل کرو گے, بنی امیہ سے انتقام لو گے. مختار نے ایک نگاہ غلط ڈالی اور کہا کہ اے حجاج تو نے غلط سنا ہے, میں یہ کہتا نہیں پھرتا کہ میں حسین کے قاتلوں کو قتل کروں گا, بلکہ اللہ نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے میں کہتا نہیں پھرتا, مجھے تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے. کہا کہ اب حجاج جیسے آدمی کے سامنے اس لہجے میں کوئی بات کر لے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. ایک مرتبہ چہرے کے اوپر تشنج کے آثار نمودار ہونے لگے. غصے کے اندر بھر کے حجاج نے کہا کہ مختار کیا تو جانتا نہیں ہے کہ میری تلوار کس طرح سرکشوں کو سزا دیتی ہے؟ مختار مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ سن, ایک تلوار نہیں, اگر دنیا کے سارا فولاد ڈھال کے تلوار بنائی جائے, اسے انتہائی قاتل زہر میں بجھایا جائے, تو اس سے مجھے قتل کر دے, میری لاش کو جلا دے, تو اس کے بعد میری راکھ جمع ہوگی, پھر جسم ملے گا, پھر ہڈیاں آئیں گی, اس لیے کہ میں اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک تجھ جیسے 3,83,000 کو قتل نہ کر دو.
موت نہیں آ سکتی اس وقت تک. مجھے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی. ایک مرتبہ کہتا ہے بس بس اب میں تمہیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتا. اشارہ کیا چند لمحوں کے اندر تمہارا یہ سر جس کے اندر سودا سمایا ہوا ہے یہ زمین کے اوپر میرے قدموں میں پڑا ہوا ہوگا. مختار مسکرائے کہا حجاج محبت کا تعلق سر سے نہیں ہوتا, محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. حجاج تو مجھے قتل نہیں کر سکتا, تیری ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی, تو مجھے قتل نہیں کر سکے گا. کہا کیوں؟ کہا دیکھنا, کوشش کر کے دیکھ لے. ایک مرتبہ برداشت نہیں ہوا اور اشارہ کر کے کہتا ہے جلاد کو کہ جلدی آگے بڑھ, میں اسے اب زندہ نہیں دیکھنا چاہتا, اسے قتل کر دے, میں اسے اس کے خون میں ڈوبا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. جلاد آگے بڑھا مگر کچھ دیر کے بعد پھر ادھر ادھر جانے لگا. کہا کیا ہوا؟ کہا حضور میری تلوار اسلحہ خانے کے اندر ہے اور اسلحہ خانے کی کنجی گم ہو گئی ہے. مختار مسکرائے کہا حجاج کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے, کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے, تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کہا بس میں اب اسے زندہ نہیں دیکھنا چاہتا. ایک مرتبہ اپنے دربان کو اشارہ کیا تو اپنی تلوار دے دے تاکہ جلدی سے جلدی یہ سرکش اپنے خون میں لوٹتا نظر آئے. جلاد نے تلوار لی, آگے بڑھا, چند قدم بڑھا ہوگا کہ اللہ نے اس کے اوپر نیند مسلط کر دی. دربار میں بچھی ہوئی قالین میں پیر اٹکا اور کچھ اس انداز سے گرا کہ اسی کی تلوار اس کے شکم میں پیوست ہو کے پشت کی طرف سے باہر نکل گئی. مختار مسکرائے حجاج کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے, حجاج کیوں ذلیل کرتا ہے اپنے آپ کو, تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا, تو مجھے قتل نہیں کر سکتا, مجھے نہیں مار سکتا. کہا بس بس اب میں ایک جملہ بھی نہیں سننا چاہتا, فوراً اسے قتل کر دو. اپنے ساتھی کو آواز دی جو پاس میں کھڑا ہوا ہے, کہا تو آگے بڑھا, اس کے سر و تن میں جدائی کر دے. تلوار لے کے یہ آگے بڑھا, چند قدم بڑھا ہوگا کہ لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ زمین کے اوپر گرا ہوا لوٹ رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ دربار میں کالا بچھو نمودار ہوا, اس نے اس کے ڈنک مارا اور کچھ ایسا زہریلا بچھو تھا کہ یہ اسی وقت سب کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر گیا. کہا کہ اے حجاج کیوں ذلیل کرتا ہے اپنے آپ کو, رہنے دے, تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو مجھے قتل نہیں کر سکتا, میرے مولا کا فرمان میری حفاظت کر رہا ہے. کہا کہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کر, تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خدا کی قسم یہ یقین کی دولت اگر کسی کے پاس ہو تو وہ علی والا ہے, یہ ایمان کی دولت اگر کسی کے پاس ہو تو وہ علی والا ہے. بس ایک مرتبہ کہا کہ بس اب میں برداشت نہیں کر سکتا. دوسرے کو اشارہ کیا تو آگے بڑھ جا. اس نے ہاتھوں کو جوڑا, اس نے کہا حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے اوپر رحم کیجئے. مختار مسکرائے, مسکرا کے کہا حجاج تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا, اگر مجھ سے انتقام لینے کا اتنا ہی شوق ہے تو خود کیوں نہیں آ جاتا تلوار لے کر. توجہ فرمائیں, چارج کر رہا, تو خود تلوار لے کے آگے کیوں نہیں بڑھ جاتا. بس ایک مرتبہ اپنے ہونٹوں کو چبانے لگا اور اپنی تلوار نکال کے پاس کھڑے ہوئے غلام سے کہتا ہے اگر تو آگے نہ بڑھ گیا تو میں تیری گردن مار دوں گا, یا تو مختار کی گردن کاٹ گیا میں تیری گردن کاٹوں گا. غلام بادل ناخواستہ آگے بڑھا, مختار کے بالوں کو پکڑا, کھینچ کے درمیان میں لے کے آیا, اس چٹائی کو بچھایا جو چمڑے کی چٹائی جس سے خون گرے تو قالین گندا نہ ہو. رکوع کے عالم میں مختار کو جھکایا, تلوار کو علم کیا. مختار نے رکوع کے عالم سے مسکرا کے حجاج کو دیکھا, کہا حجاج تیری ساری کوششیں بیکار ہیں, تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بھائی خدا کی قسم میرا پڑھنا آسان ہے, آپ کا سننا آسان ہے, لیکن جس کے سر کے اوپر تلوار چمک رہی ہو وہ اس یقین کا مظاہرہ کرے. عزیزان گرامی, بس اب اس کے بعد گنجائش نہیں تھی کہ کسی بھی طرح سے ضبط کر سکتا. کا تلوار لیے ہوئے تلوار چلاتا کیوں نہیں.
اس نے بھرپور طریقے سے تلوار اٹھائی تاکہ تلوار کو چلا دے کہ دربار میں ایک آواز گونجی، خبردار جہاں ہو اسی جگہ پر رک جاؤ، تلوار چل نہ جائے۔ جھنجلا کے حجاج نے دیکھا کہ کون ہے جو میرے حکم کے درمیان میں آ رہا ہے، تو ایک مرتبہ آنے والے نے آواز دی، حجاج میں عبد الملک کا قاصد ہوں، خط لے کے آیا ہوں، یہاں پہ رک جا، بس اس منزل تک آپ کو لے کے آنا تھا۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں جن پہ میں بار بار زور دے رہا ہوں، انہیں پھر دوہرا رہا ہوں اس وقت۔ موالیان حیدر کرار موجود ہیں، یقیناً نام علی آتا ہے تو جذبہ ولا اور جذبہ عشق کے اندر جھوم کے آپ مولا کا نعرہ لگاتے ہیں، مگر دو چیزیں ہیں، چونکہ امام آنے والے ہیں، چونکہ ہمیں امام کا سپاہی بننا ہے، لہذا دو چیزیں ہیں جن کے اوپر پوری توجہ دینی ہے، ایک عقیدہ، دوسرا عمل۔ توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک عقیدہ دوسرا عمل۔ یہ پیغام مختار نے ہمیں دیا ہے، یہ پیغام علی والوں نے ہمیں دیا ہے۔ اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا تو دشمن بڑی تیزی سے حملہ کر دے گا، اگر عمل کمزور ہوگا تو امام کے آنے میں ہم خود رکاوٹ پیدا کریں گے۔ توجہ ہی نہیں فرما رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ فرش ادا ہے، میں نے پہلے جملے دہرا دیے تھے، ان جملوں کو پھر لا رہا ہوں۔ یہ فرش ادا ہے، یہاں پہ آنے کا ایک تقدس ہے، یہاں پہ آنے کا ایک طریقہ ہے۔ خدا ہر علی والے اور ہر نوجوان کی سینے کے اندر قوت حیدری اور بازوؤں کے اندر طاقت عباس عطا کر دے۔ خدا کرے ہر کوئی مولا کا سپاہی بن جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مگر تین چیزیں ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اس لیے کہ آج سخت ضرورت ہے میرے ان جملوں کی، ورنہ میں یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھا دیتا، مگر یہ باتیں بھی پہنچانی ضروری۔ حسینیت کے تین دشمن ہیں، توجہ فرما، حسینیت کے تین دشمن۔ ایک دشمن وہ جو ذات حسین کا دشمن ہے، جس نے امام حسین کو کربلا میں شہید کیا، شمر، حرملہ، سنان ابن انس، ابن زیاد، عمر سعد وغیرہ وغیرہ، وہ ہیں ذات حسین کے دشمن۔ دوسرا دشمن ہے ذکر حسین کا دشمن۔ ذکر حسین کا دشمن یہ چاہتا ہے کہ حسین کا ذکر رک جائے، اگر حسین کا ذکر رک گیا تو حسین کا پیغام رک جائے گا۔ اور تیسرا ہے مقصد حسین کا دشمن۔ مقصد حسین کا دشمن یہ چاہتا ہے کہ حسین کا مقصد ختم ہو جائے، اگر مقصد ختم ہو گیا تو حسین ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے ہم حسینی ہیں، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہمیں ان تینوں دشمنوں سے انتقام لینا ہے۔ پہلے دشمن سے انتقام کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یا لیتنی کنتو معکم کا مصداق بنا دیں، تاکہ جب امام آئیں، تاکہ جب دشمن آئیں تو ان دشمنوں کو قتل کرنے والوں میں ہمارا بھی نام ہو، امام کے ہمرکاب ہو کے لڑنے والوں میں ہمارا بھی نام ہو۔ باقی رہی دو چیزیں، ذکر حسین کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، مقصد حسین کی حفاظت ہمیں کرنی ہے۔ یہ حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مسئلہ بہت آسان ہے اور بہت زیادہ مشکل بات بھی نہیں ہے، بس اگر ذکر حسین کو بچانا ہے تو امام باڑوں کے اندر آئیے، اگر مقصد حسین کو بچانا ہے تو مسجدوں کے اندر جائیے۔ جو عقیدے اور عمل کا تقابل کر رہا ہے وہ مقصد حسین کو نہیں سمجھا، جو سجدے اور عزا کے اندر افضلیت ڈھونڈ رہا ہے وہ مقصد حسین کو نہیں سمجھا، جو یہ تلاش کر رہا ہے کہ عزاداری بہتر ہے یا نماز بہتر ہے وہ مقصد حسین کو نہیں سمجھا۔ یہ کیسا تقابل ہے؟ یہ کون سا مقابلہ آپ کر رہے ہیں بھائی؟ ذرا غور تو کیجئے، یہ کون سا مقابلہ کر رہے ہیں؟ نماز اور حسین کا مقابلہ؟ ارے استغفر اللہ، نماز عمل کا نام ہے، حسین عامل کا نام ہے۔ عمل اور عامل کا کبھی مقابلہ نہیں ہوتا۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو عمل کا مقابلہ عمل سے کیجئے، عامل کا مقابلہ عامل سے کیجئے۔ نماز عمل، روزہ عمل، حج عمل، زکوٰۃ عمل، خمس عمل۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو یوں کیجئے، نماز افضل ہے کہ روزہ افضل، نماز افضل ہے کہ حج افضل، نماز افضل ہے کہ زکوٰۃ افضل۔ اور اگر وہاں مقابلہ کرنا ہے تو یوں مقابلہ کیجئے، حسین افضل ہے کہ آدم افضل، حسین افضل ہے کہ ابراہیم افضل، حسین افضل ہے کہ موسیٰ افضل۔ اور جواب ہمیشہ ایک ملے گا، جواب ہمیشہ ایک ملے گا کہ نماز ہر عمل سے افضل ہے، حسین ہر عامل سے افضل۔
خدا کی قسم دو مورچے ہیں جن کے اوپر دشمن حملہ کر سکتا ہے، یا وہ عقیدے پہ حملہ کرے گا یا وہ عمل پہ حملہ کرے گا۔ دونوں کی حفاظت ہماری ہی ذمہ داری ہے، ہم حسینی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے دونوں کو بچانا، اس لیے کہ مقصد حسین اگر مٹ گیا تو قربانیاں حسین بیکار چلی گئی، اور ذکر حسین اگر مٹ گیا تو قربانیاں سید سجاد بیکار چلی گئی، قربانیاں زینب بیکار چلی گئی۔ بس میں نے ختم کیا، دو جملے جو آخری رہ گئے واقعے کے ان کو کر کے بات اس وقت آج کی حد تک میں روک رہا ہوں گفتگو کو، اب موقع نہیں رہا اس سے آگے جانے کا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے عزیزان محترم، دشمن آ کے آواز دیتا ہے قاصد خبردار خبردار۔ دیکھیے تعریف وہ ہے کہ جو دشمن کی زبان سے ہو، بس یہاں تک آپ کو لانا تھا، تعریف وہ ہے جو دشمن کی زبان سے ہو۔ قاصد نے روکا، کہا تیری یہ مجال، کہا حضور پہلے اس خط کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد جو چاہے حکم دیجئے گا۔ کہا خط پیش کیا جائے، خط آیا۔ چونکہ ان کا طریقہ یہ تھا، یہ چاہتے تھے معاشرے میں سب ہمارے ظالم حکمرانوں کی عزت کریں، لہذا آنکھوں سے لگایا، سر کے اوپر رکھا، خط کو کھولا، لکھا ہوا تھا، اے حجاج مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تو نے مختار کو قید کیا ہوا ہے، میرے اس خط کے ملتے ہی مختار کو رہا کر دے، اس لیے کہ اگر مختار یہ باتیں جھوٹی کہتا پھرتا ہے کہ وہ قاتلان حسین کو قتل کرے گا، ہماری حکومت کا خاتمہ کرے گا، تو ایک دن معاشرے میں وہ خود ہی جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر واقعی علی ابن ابی طالب نے اس کے لیے یہ حدیث کہی ہے کہ وہ قاتلوں کو قتل کرے گا، تو تجھ جیسے ہزار حجاج بھی پیدا ہو جائیں تو مختار کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تم کچھ اگر علی ابن ابی طالب نے مختار کے لیے یہ کہا ہے تو تم مختار کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ سورج ایک دن مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آئے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ علی کا کہا ہوا جھوٹا ثابت ہو۔ بس عزیزان محترم، میں نے گفتگو کو ختم کیا، اور جس جذبے اور جس محبت کے ساتھ اور جس حوصلہ افزائی کے ساتھ آپ نے اس گفتگو کو سنا ہے، یقیناً میرے پاس لفظیں نہیں ہے کہ میں کلمات تشکر ادا کر سکوں، اس کا صلہ تو بارگاہ معصومہ عالم سے آپ کو ملے گا۔ شاید بعد میں وقت نہ ملے، اس لیے آج شب شہادت ہے اور اہم مجلس ہے، اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں صرف امام ہی کے مصائب پڑھتا، لیکن چونکہ آج میری بھی یہ آخری تقریر ہے اس لحاظ سے کہ آج کے بعد مجلس غم نہیں ہوگی، لہٰذا کل جو تذکرہ میں نے چھوڑ دیا تھا شمر کے مظالم کا، مصائب پڑھنے کے بعد ایک ٹکڑا صرف آخر میں وہ پڑھوں گا انشاءاللہ رب لیتے ہوئے، مگر اس سے پہلے ایک بات عرض کروں، شاید بعد میں وقت نہ ہو، اس لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر لیجیے۔ معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عنایت فرما۔ معبود ہمیں دنیا و آخرت میں رسوائی سے محفوظ رکھ۔ معبود جہاں جہاں مومنین حیدر کرار ہیں انہیں جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو ہمارے درمیان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو اس وقت کی اقتصادی مار کی وجہ سے پریشان ہیں معبود ان کے نقصان کو نفع میں بدل دے۔ بار الہ جلد از جلد ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں سرکار کے انصار ایوان میں شمار فرما۔ بس عزیزان محترم، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا اس
تذکرے کو سننے کے بعد ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے لحاظ سے غور کریں. 2 مہینہ 8 دن ہم نے مجالس سنی. ان مجالس کو سننے کے بعد اگر کردار کے اندر ذرا سی تبدیلی آئی, اگر فکر ذرا سی بدلی, اگر واقعاً ذرا سی بھی تبدیلی آ گئی, تو ان مجالس کا سننا ہمارے لیے پوری طرح سے سود مند ثابت ہوا. اور اگر مجلس میں آئے, جتنی دیر یہاں رہے اتنی دیر تو حاضر رہے, مگر نکلنے کے بعد ہم بھول گئے کہ کس کا ذکر لے کے سن کے اٹھے ہیں, تو یقین جانیے پھر اس کے بعد میرے پاس جملے نہیں کہ میں اس کے آگے کہہ سکوں. آنے کا اجر تو اپنی جگہ ہے, ثواب تو اپنی جگہ ہے, وہ تو کوئی لے ہی نہیں سکتا آپ سے. لیکن ان آنسوؤں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کردار کی کھیتی کو اس سے پروان چڑھا سکتا ہے. ہمیں آج وہ دور نہیں ہے, زمانہ بدل رہا ہے, یہ باتیں صحیح ہیں. آج اسلام کے اوپر حملہ ہے, یہ بات بھی صحیح ہے. مگر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے بس بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. آج ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں, اسلام خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے. میں اس موقع پہ آ کے بس ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ان بزرگوں کی جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ذمہ داری بہت زیادہ تھی, اس لیے کہ انہیں اپنی جان دے کر شریعت کی حفاظت کرنا تھا, اسلام کو پامال ہونے سے بچانا تھا, اسلام کے اصولوں کو مٹنے سے بچانا تھا, اس لیے انہوں نے خون دیا. آج وہ ذمہ داری تو ہماری نہیں ہے, اس لیے کہ دنیا کے لیے ہوگا اسلام خطرے میں. مگر حقیقت یہ ہے کہ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اسلام خطرے میں ہے نہیں, اسلام خطرے میں تھا وفات رسول سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک. توجہ فرمائیں, جملہ میرا بڑا تھا, آپ نے اتنا غور نہیں کیا اس کے اوپر. کتنا خطرے میں تھا اسلام, یہی تو میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں. خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا, کیا اسلام خطرے میں نہیں تھا؟ آج کون ہے خانہ کعبہ کا دشمن؟ مدینہ پامال ہوا, کیا اسلام خطرے میں نہیں تھا؟ بدھ کے دن جمعہ ہوا, کیا اسلام خطرے میں نہیں تھا؟ کتنا خطرے میں تھا اسلام؟ اسلام خطرے میں تھا وفات رسول سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک. مگر اب صبح عاشورہ سے لے کر صبح قیامت تک مسلمان خطرے میں ہو سکتا ہے, اسلام خطرے میں نہیں ہو سکتا. اسلام خطرے میں نہیں ہو سکتا, اور مسلمان بھی, ہر مسلمان خطرے میں نہیں ہے. اگر موت کو آپ خطرہ سمجھ رہے ہیں تو یہ تو ہماری قربانیاں دینا, شہادت تو میراث رہی ہے ہمیشہ سے ہماری. یہ تو تاریخ آپ یہ سن ہی رہے ہیں, شہادت کی تاریخ ہے, خون اور آگ کی تاریخ ہے. آگ اور خون کے دریا کو پار کر کے یہ دولت ہم نے یہاں تک پہنچائی ہے, تو وہ خطرہ نہیں ہے. لیکن تو مسلمان کے لیے بھی خطرہ نہیں. وہ مسلمان جو بے عمل مسلمان ہے, وہ مسلمان جو کمزور عقیدے کا مسلمان ہے, وہ مسلمان جو کربلا سے دور مسلمان ہے, اس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. ورنہ اب خطرہ نہیں ہے, خطرہ تھا. شیعت کو بھی خطرہ تھا, اسلام کو بھی خطرہ تھا, شریعت کو بھی خطرہ تھا. ایسا خطرہ تھا کہ دور متوکل آتے آتے میں نے عرض کیا کہ کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں کہ ان کے مظالم کیا تھے. آپ نام سن کے خود اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کتنا ظالم تھا جو گزرا ہے. دور متوکل آتے آتے اتنا خطرہ ہو گیا تھا شیعت اور شریعت کے لیے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہنا چھوڑ دیا تھا. لوگوں نے صدائے یا حسین بلند کرنا بند کر دیا تھا, اس لیے کہ اس کی یہ تحریک تھی کہ یزید تو ہار گیا اپنے مظالم کے اندر. یزید کہاں جیتا؟ جب یزید کے مرنے کے بعد, جب یزید کی زندگی ہی میں اسی کے شہر کے اندر حسین کی بہن نے حسین کی فرش عزا بچھا دی, تو یزید کہاں جیتا؟ اس نے کہا یزید ناکام ہو گیا مگر میں کامیاب ہوں گا, میں نام حسین کو کہیں آنے نہیں دوں گا. جس نے نام حسین لیا اسے قتل کیا, جس نے نام حسین لیا اتنا کامیاب ہو گیا یہ اپنے ظلم کے اندر کہ لوگوں نے نام حسین لینا چھوڑ دیا. لوگوں نے اپنی حیات کے تحفظ کے لیے, اس لیے کہ معصوم اگر موجود ہو, معصوم کہتا ہے کہ تقیہ میں چلے جاؤ. اب یہ موقع ہے, حالات کے اعتبار سے فتوے بدلتے ہیں, حالات کے اعتبار سے احکام شریعت بدلتے ہیں. لہٰذا اس وقت کا ماحول چونکہ بڑھانا تھا اس پیغام کو آگے, لوگوں نے نام لینا بند کر دیا. اور اس نے وہ مظالم کیے ہیں کہ اس نے روضہ امام مظلوم کو مسمار کیا, اس نے فرات کا پانی چھوڑا, اس نے بیلوں سے ہل چلوانے کی کوشش کی. مگر یہ تو اللہ کا انتظام تھا
کہ تم مٹاؤ کتنا مٹاؤ گے، فرات کا پانی چھوڑنا تمہارا کام ہے۔ اگر یہ پانی اسی روزے کا طواف کر کے عظمت کا اعلان نہ کر دے تو یہ ہماری قدرت کے اندر ہے، ہم دیکھیں گے چلواؤ حل، مگر بیلوں کو مارتے رہنا، بیل قدم نہ بڑھائیں گے۔ یہ سارے مظالم اس نے کیے، اور ان مظالم کے دیکھنے والوں میں، ان مظالم کو برداشت کرنے والوں میں آپ کا وہ 4 برس کا امام، اس وقت جس کا سن 4 برس تھا، جس امام کا آج آپ تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کا سن 4 برس تھا۔ 4 برس کے سن میں امام نے یہ خبریں سنی کہ میرے جد کے ماتمداروں کو قتل کیا جا رہا ہے، میرے جد کا نام لینے والوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں۔ نہ جانے کیا دل کے اوپر گزرا ہوگا جب یہ سنا ہوگا کہ میرے جد کے روزے کے اوپر پانی چھوڑ دیا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کیا کیفیات رہی ہوں گی، مگر یہ وہ امام ہے جس کا آج آپ ماتم کر رہے ہیں، کہ جسے صرف 28 برس کی زندگی ملی، 28 برس کی بھری ہوئی جوانی، ذرا اندازہ لگائیے 28 برس کی بھری ہوئی جوانی۔ یہ وہ امام ہے جو اپنے بابا کے ساتھ 2 برس کی عمر میں قید رہا، جو بابا کا مونس تنہائی تھا، اس کے بعد 11 برس کی عمر میں قید رہا۔ یہ وہ امام ہے جسے کئی مرتبہ گرفتار کیا گیا، یہاں تک کہ معتمد کا دور آیا۔ کتنے امتحان تھے جو امام کے لیے گئے، کتنے امتحان تھے۔ کبھی سرکش گھوڑا بھیجا گیا کہ اسے قابو میں کر کے دکھائیے، کبھی یہ مطالبہ کیا گیا استغفر اللہ، یہ مطالبہ کیا گیا کہ شراب پیجے، کبھی یہ مطالبہ کیا گیا کہ شعر سنائیے، کبھی یہ امتحان دیا گیا کہ آپ کو شیروں کے پنجرے کے اندر ڈال دیا گیا، تاکہ خیال یہ تھا کہ درندے چیر پھاڑ ڈالیں گے، مگر معلوم نہیں تھا کہ انسان درندہ ہو سکتا ہے، مگر درندہ ان کی عظمت کو خوب پہچانتا ہے۔ دنیا نے ظلم کیے، کیسے ظلم، یہاں تک کہ وہ وقت آیا عزیزو، میں کہاں سے لفظیں لاؤں اور کہاں سے وہ واقعات بیان کروں کہ جسے بیان کرنے سے کلیجہ پھٹا جاتا ہے۔ وہ وقت آیا کہ ظالم رومی کے سپرد آپ کو کر دیا گیا اور نحریر کے قید خانے کے اندر مقید کیا گیا، جس کے لیے یہ ملتا ہے کہ اتنا ظلم، اتنا ظالم انسان تھا، اتنا ظلم کرتا تھا کہ امام کو نہ پیٹ بھر کھانے کے لیے دیتا تھا، نہ پیاس بھر پانی پیاس بجھانے کے لیے دیتا تھا۔ امام قید تھے، اس کی زوجہ اس سے کہتی ہے تجھے معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ ارے تجھے نہیں معلوم تو نے کتنے باعظمت کو قید کیا ہوا ہے، تجھے نہیں معلوم یہ فرزند رسول ہے، ان کی عظمت کو سمجھ۔ اس نے کہا کہ میں انہیں اس احاطے کے اندر ڈالوں گا جہاں پر شیر ہیں۔ اس نے احاطے کے اندر ڈالا، مگر پھر عظمت دیکھ لی، واقعے کو چھپانے کے لیے رہا کر دیا، مگر معتمد کو یہ نظر آ گیا تھا، جب وہ موقع نہیں رہا ورنہ واقعہ بیان کرتا، جب نصرانی والا واقعہ ہوا کہ امام کے دعا کرنے سے بارش آئی، اور وہ جو بارش کرا رہا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے بہک رہے تھے، جب یہ واقعہ ہوا کہ امام نے تحفظ کیا اپنے نانا کی شریعت کا اور اسلام کا، تو یہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ اس وقت قید سے تو آزاد کر دیا اس لیے کہ حکومت بچائی تھی امام نے، مگر گھر کے اوپر مسلسل نگرانی رہنے لگی، گھر کے اوپر مسلسل نگرانی، یہاں تک کہ ایک دن اپنی حکومت شربت بھیجا جس کے اندر زہر حلال ملا ہوا تھا، اور غلام کو یہ تاکید کر دی کہ دیکھ اپنے سامنے یہ شربت پلا کے آنا، اگر نہ پیے تو تلوار گردن کے اوپر رکھ دینا۔ غلام آیا، کہا کہ یہ شربت پی لیجئے، آپ نے انکار کیا پینے سے، تو ایک مرتبہ قبضہ شمشیر پر اس نے ہاتھ رکھا، کہا شربت پی لیجئے۔ اپنے اجداد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے امام نے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ کہہ کر اس شربت کو پی لیا، اور شربت کے پینے کے بعد یہ کیفیت ہوئی کہ امام بستر کے اوپر کبھی دائیں کروٹ لیتے تھے، کبھی بائیں کروٹ لیتے تھے، تڑپتے تھے امام، ہاتھ اور پیر متورم ہو گئے تھے۔ آپ کا غلام کافور بیان کرتا ہے کہ اس حجرے، چھوٹے سے حجرے کے اندر ہم 3 لوگ تھے، ایک میں، ایک کنیز اور ایک امام، اور امام کا ہاتھ یہ تھا کہ ہاتھوں کے اوپر اتنا ورم آ گیا تھا کہ پیاس بجھانے کے لیے پانی کا جام ہاتھ میں لینا چاہتے تھے تو ہاتھوں میں راشا آ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ تیسرا دن آیا اور امام نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھی، کھڑے ہو کے امام نے نماز پڑھی اور قبلے کی طرف دیکھ کے کچھ کہنے لگے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی امام نے کچھ کہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک 5 سال کا بچہ زلفیں بکھرائے ہوئے، گریبان چاک، سر کے اوپر خاک ڈالے ہوئے، بابا بابا میرا بابا کہتا ہوا داخل ہوا۔ اس بچے نے چاند سا چہرہ
اپنے ہاتھ سے امام کا منہ دھلایا، اپنے ہاتھ سے جام لے کے پانی پلایا، ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو ایک مرتبہ امام نے کہا میرے لال اب وقت وصال قریب آ گیا، اب تم چلے جاؤ، معتمد کے سپاہی آنے والے ہیں۔ مگر وہ شہزادہ جاتا نہ تھا۔ امام نے اپنی قسمیں دی، ارے کچھ دور گیا کہ پھر پلٹ کے واپس آیا، پھر آ کے بوسے لیے، کہا میرے لال چلے جاؤ، خدا حافظ۔ یہاں تک کہ امام نے جب مجبور کیا تو شہزادے چلے گئے۔ کافور غلام کہتا ہے کہ ادھر تو امام گئے، ادھر دائی اجل کو امام نے لبیک کہا۔ دنیا شیعت حسن عسکری سے خالی ہو گئی، ہائے ہمارا مظلوم امام۔ عزادارو، اس کے بعد معتمد آیا، بڑی شان سے جنازہ اٹھا۔ یہ فاطمہ کے گھرانے کا پہلا جنازہ تھا کہ جس کے اندر 20,000 لوگ شریک تھے۔ میں کہوں ہمارے بیٹے نے نماز بھی پڑھائی، بیٹے نے غسل بھی دیا، میں نے مختصر کیا، مگر اس کے باوجود امام کو غریب الوطن کہا جاتا ہے۔ میں کہوں گا آقا 20,000 لوگ شریک تھے جنازے میں، پھر غریب الوطن کیسے ہوئے؟ کہا غریب الوطن اس لیے تھے کہ بیٹا موجود تھا مگر کھل کے باپ کو رو نہ سکتا تھا۔ میں نے کہا اے آقا اتنا کہنا چاہتا ہوں، ارے آپ کا جنازہ تو اٹھ گیا مگر ہائے کربلا کا شہید، ہائے کربلا کا امام کہ جس کا جنازہ بھی نہ اٹھ سکا۔ ارے میں نے غلط کہا، جنازہ تو اٹھا مگر کاندھوں پر نہیں، تیروں کے اوپر اٹھا۔ عزادارو، یہی امام، ابھی رکیے، دو منٹ کی اور اجازت چاہتا ہوں۔ یہی امام کہ جس کا آپ آج جسے پرسہ دے رہے ہیں، اے وقت کے امام اپنے بابا کا پرسہ لے لیجئے، اے امام زمانہ اپنے بابا کا پرسہ۔ مگر ایک پرسہ وہ ہے جو ہر شب جمعہ یہ امام اپنی دادی کو دیتا ہے۔ وہ پرسہ جانتے کون سا ہے؟ امام کہتے ہیں میرا سلام میرے اس جد کے اوپر کہ جو جب زین سے زمین پہ آیا۔ ارے امام کے عجیب جملے کہتے ہیں جب میرے جد کے ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا تو امام کربلا کی زمین پر کبھی دائیں جانب جھکتے تھے، کبھی بائیں جانب جھکتے تھے، کبھی دائیں جانب۔ ارے میرے سمجھ میں نہیں آیا کیوں بائیں جانب جھکتے تھے۔ ارے مگر جب میں نے روایت بولی تو دل کباب ہو گیا۔ ارے اس لیے جھکتے تھے کہ سید اپنی پیشانی سجدے میں رکھنا چاہتا تھا مگر تیر درمیان میں تھے۔ ارے زور دے کر تیروں کو زور دے کر پشت کی طرف سے نکالا، پیشانی سجدے میں کی۔ شمر مختار کے دربار میں مختار کہہ رہے ہیں بتا کیا ظلم کیا؟ کہ جب حسین زمین کربلا پہ تڑپ رہے تھے میں حسین کے قریب گیا، خنجر میرے ہاتھ میں تھا، امام نے مجھے دیکھا، کہا کیا تو میرا قاتل ہے؟ کہا میں ہاں آپ کا قاتل ہوں۔ کہا ایک مرتبہ اپنا گریبان کھول۔ کہتا ہے میں نے گریبان کھولا، امام نے نظر کی، کہا ہاں تو ہی میرا قاتل ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا میرے جد نے مجھے اطلاع دی تھی کہ میرے قاتل کے سینے کے اوپر سفید داغ ہوگا جو سور کی شکل کا ہوگا۔ شمر کہتا ہے اے مختار یہ جملہ یہ حدیث رسول سننے کے بعد مجھے غصہ آ گیا اور میں نے سوچا کہ حسین کو بڑی اذیت سے قتل کروں گا۔ مختار کہتے ہیں ظالم پھر تو نے کیا کیا؟ کہ پاس میں پتھر پڑے ہوئے تھے جو ظالموں نے حسین کو پھینک کے مارے تھے، میں نے اپنے خنجر کو پتھروں کے اوپر مارنا شروع کیا۔ ارے آخری پرسہ ہے، آوازیں روک کے نہ رونا، دل کھول کے رو لو۔ میں نے پتھروں کے اوپر خنجر کو مارا، خنجر کی دھار ٹیڑھی ہو گئی، سید کا بال پکڑے پشت کی طرف سے، ارے سامنے کی طرف سے نہیں، پیچھے کی طرف سے خنجر چلا، حسین تڑپنے لگے۔ دو جملے اور مختار کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ کہا میں کیا بتاؤں، حسین کا سوکھا گلا تھا، ٹیڑھا خنجر تھا،
خنجر رک جاتا تھا، چلتا نہیں تھا، چلتا نہیں تھا. کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے خنجر کو اٹھایا اور کلہاڑی کی طرح ضربیں مارنا شروع کی. پہلی ضرب لگی، حسین پکارے نانا. دوسری ضرب لگی، حسین پکارے بابا. تیسری ضرب لگی، حسین پکارے اماں. چوتھی ضرب لگی، حسین پکارے عباس عباس عباس. معتمد کا تھا زمانہ کہ ہوا ظلم یا. معتمد کا تھا زمانہ کہ ہوا ظلم یا. دے دیا زہر شقی نے انہیں بے جرم گناہ. ارے چند لمحے بھی نہ گزرے کہ تڑپنے لگے شاہ. آئی زہرا کی آواز کہ انا للہ. آئی زہرا کی آواز کہ انا للہ. ارے جا بلب ہے میرا فرزند دہائی بابا. ارے مر کے اب قید سے کیا ہوگی رہائی بابا. مر کے اب قید سے کیا ہوگی رہائی بابا. اور کسی پہلو میرے بچے کو نہیں ہے آرام. کسی پہلو میرے بچے کو نہیں ہے آرام. کروٹیں لیتا ہے بستر پر تڑپ کر گلفام. کروٹیں لیتا ہے بستر پر تڑپ کر گلفام. آ کے بالی نے حسن پھر یہ کیا رو کے کلام. آ کے بالی نے حسن پھر یہ کیا رو کے کلام. ارے رونے والے میرے شبیر کے تجھ پر ہو سلام. رونے والے میرے شبیر کے تجھ پر ہو سلام. ارے نزا کا وقت ہے اور عالم تنہائی ہے. ارے سر تیرا گود میں لینے کو بطول آئی ہے. نزا کا وقت ہے اور عالم تنہائی ہے. ارے سر تیرا گود میں لینے کو بطول آئی ہے. سر تیرا گود میں لینے کو بطول آئی ہے. معتمد کا تھا زمانہ کہ ہوا ظلم یا. دے دیا زہر شقی نے انہیں بے جرم و گناہ. ارے چند لمحے بھی نہ گزرے کہ تڑپنے لگے شاہ. آئی زہرا کی آواز کہ انا للہ. جا بلب ہے میرا فرزند دہائی بابا.
بابا ارے مر کے اب قید سے کیا ہوگی رہائی بابا مر کے اب قید سے کیا ہوگی رہائی بابا کسی پہلو میرے بچے کو نہیں ہے آرام ارے کروٹیں لیتا ہے بستر پا تڑپ کے گلفام آ کے بالی نے حسن پھر یہ کیا رو کے کلام ارے رونے والے میرے شبیر کے تجھ پہ ہو سلام نزا کا وقت گئے اور عالم تنہائی گئے ارے سر تیرا گود میں لینے کو بطول آئی گئے یا حسین وقت قاتل خجار دامو زخمی مقتول دے کال کھلا کے جاتے مان ہوئی وہ ساڑے غازی کو تڑے قتل کو آن کے روکے وہ بے ادھی کو آنکھ نہ دخل دے وہ تڑے قتل دے وچے رو رو کے میں لٹنا ہے برکا وہ تنیا بھینی دا تڑے قتل تم فارغ